السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی سیریز کی طرف پہلے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے اس رات کے حوالے سے اور اس جاتے ہوئے وقت کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں آج سیریز کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میں اس راستے کی رنگینیوں سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکی۔ یہاں واقعی ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایسے مناظر ہیں، وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو تمنا ہوتی ہے، جو نفس کے اوپر آسان ہوتا ہے، نفس جن چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے۔ رات کے گھوپ اندھیرے میں ایک عورت مصلی پہ بیٹھی تھی۔ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے بڑے اہتمام سے وضو کیا تھا اور نماز ادا کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مصلی کو طے کیا اور بستر پہ لیٹ گئی۔ میں نے سوچا یہ تہجد گزار ہے، پھر بھی یہ یہاں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی اتنی بھاری نیکی کو بھی الٹ دیا گیا؟ وہ کچھ دیر بعد فجر کے لیے اٹھی۔ اس نے فجر بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھی، پھر قرآن پڑھا۔ اس کے بعد وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ میرے تجسس کی انتہا نہ رہی کہ آخر یہ کرتی کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو سبھی اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے گھر کا کام کاج نپٹایا، پھر کھڑکی سے جھانکا۔ لگتا ہے وہ کسی کی تلاش میں تھی۔ باہر بغور جائزہ لے کر پھر فون اٹھایا اور کسی سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، آج تو لگتا ہے سائمہ کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی فیملی آئی ہوئی ہے۔ ہاں کافی دیر سے گاڑی باہر کھڑی ہے۔ کل تو ہمیں پتہ ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ۔ ہاں میں دیکھتی رہوں گی، پتا چلے کون آیا۔ کل میں نے جا کے ان کو خوب سنائی۔ گوگی اکیلی گھر میں تھی۔ میں نے کہا تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی گیند چھپا لی اور دینے کا نام نہیں لیتا۔ وہ منتیں کرنے پہ آ گئی کہ نہیں باجی، میرے بیٹے نے تو نہیں چھپائی، پتہ نہیں بچے کھیل رہے تھے یہیں کہیں گم ہو گئی، تلاش بھی کی مگر ملی نہیں۔ میں نے کہا کیسے نہیں ملی؟ میرے بچے کی اتنی مہنگی بال تھی اور وہ رو رو کے ہلکان ہو گیا۔ ایسے تو چیزیں گم نہیں ہو جاتی، ضرور تمہارے بیٹے نے چوری کی ہوگی۔ وہ کہے جا رہی تھی نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر میں نے تو خوب سنا دی۔ آئندہ کو 100 دفعہ سوچے گا اس کا بچہ چوری کرتے ہوئے۔ اور پچھلے ہفتے تو میں نے پولیس بلا لی تھی ان پہ۔ انہوں نے گاڑی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کر دی تھی۔ بھلا یہ کیا ہوا؟ اپنے گھر کے آگے کھڑی کریں؟ کہتی باجی ہمارے مہمان آئے ہوئے اس لیے۔ تو ہم کیا کریں بھائی؟ مہمان تمہارے آئے ہیں اور بھگتے ہم۔ اب تو لگتا ہے کوئی رشتے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک گاڑی میں کئی عورتیں اور مرد تھے جو اندر گئے ہیں۔ ویسے میں تو نظر رکھتی ہوں،
सायमा के तौर तरीके कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। दुपट्टा डाले हुए और ऐसे कॉलेज के लिए निकलती है जैसे लोगों को लुभाने का प्रोग्राम बनाया हुआ। आगे से दूसरी खातून बोली, हाँ हाँ, आजकल लड़कियां यही तो करती हैं, इश्क मुआशके चलाए में, और इनका काम ही क्या है। उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। मैं इन दोनों की जहर भरी बातें सुन रही थी। हमसायों की जासूसियां करना, इल्जाम तराशियां, उनको अजियत देना। वो फिर बोली, बड़े कमले से लोग हैं, पिछली ईद पर मेरी तरफ आई थी, ऐसा सादा सा लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल पेंडू। शान ने लास्ट वीकेंड अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था, पार्टी टाइम चल रहा था। जाहिर है वीकेंड है तो लेट नाइट तक तो हल्ला गुल्ला चलेगा। इसने अपने बेटे को भेज दिया कि म्यूजिक जरा कम कर दें। बच्चा आके कहता है दादी की तबीयत नहीं ठीक, वो सो नहीं पा रही। मैंने कहा बंद करती है मेरी जूती, चलो जाओ यहां से, भागो। अरे भाभी अच्छा किया आपने, ये लोग वरना आपके सर पे चढ़ जाएंगे। नहीं भाई, मैं तो सेट करके रखती हूं, इसीलिए इसका शौहर तो डर के मारे कभी मुझसे बात करने की जुर्रत नहीं करता। मेरी हैरत की इंतहा न रही। जिस चीज को यह बहादुरी समझ रही थी, ये तो इसकी बदअखलाकी थी। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई, जब लोगों ने एक औरत के बारे में बताया था जो तहज्जुद गुजार थी, नमाजें पढ़ती थी, मगर अपने हमसायों को तकलीफ देती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो जहन्नमी है। अब समझ आया कि ये इस रास्ते पर क्यों है। फिर उसने फोन रखा और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी मेड उसके साथ मदद करती रही। सारा दिन वो किचन में लगी रही। शाम को इनके यहां कोई पार्टी थी। लोग शाम से ही पार्टी के लिए सज धज के आने लगे। अब की बार भी म्यूजिक ऐसा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पता चला कि बड़े बेटे शान की ग्रेजुएशन पार्टी है। मर्द औरतें सब मिले जुले बैठे थे और मैं हैरान हो रही थी कि ये तहज्जुद गुजार भी है, नमाजी भी है, खुद को नेक भी जाहिर कर रही है, फिर भी इसके यहां ये सब चल रहा है। ये क्या है? मर्दों में जोरदार कहकहे की आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाँ यार, ये होरों के लतीफे बहुत मजेदार होते हैं। इन मौलवियों ने भी तो चस्के लेने होते हैं। दूसरे ने उसके हाथ पे हाथ मारा। अच्छा, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक मजे का लतीफा। लतीफा यह है कि जहन्नुम में जहन्नमी सारे जमा होंगे और एक जहन्नमी कहेगा। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। इससे आगे मैं सुन नहीं सकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मुसलमान है जो अपने ही दीन के शायर का मजाक उड़ा रहे हैं, लतीफे बना रहे हैं। एक मर्तबा फिर कहकहों की आवाज फिजा में बिखर गई। एक कदरे उनमें जो बड़ी उम्र का नौजवान था वो बोला, और हमें हदीसें सुना सुना के पागल बनाया हुआ। ये हदीसें तो सदियों बाद लिखी गई, सीधा सीधा कुरान पढ़ो, वही काफी है। मुझे उसकी बात सुन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशीन गोई याद आ गई कि लोग ऐसे भी होंगे इस उम्मत में जो कहेंगे कि कुरान ही हमारे लिए काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। दूसरा शख्स बेपरवाही से बोला, अरे छोड़े भाई, ये सिर्फ इन मौलवियों के ढकोसले हैं। हमारा भी एक दोस्त हुआ करता था, अच्छा भला था, अब वो इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बन गया। महफिल में सब जोर से हंसे।
अरे इन्हीं की वजह से तो आज देखें हम दुनिया में कितने पीछे रह गए। इस्लाम इस्लाम की गर्दान लगाई हुई है, दुनिया किधर से किधर निकल गई है, और ये अपने 1400 साल पहले के फलसफे लिए बैठे। ठीक है, हम भी मुसलमान हैं, मगर हमें दुनिया भी तो चलानी है। मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। इनके लिए दुनिया क्या थी? दीन से दूरी, दीन पर ना चलना, और ऐसे लगता था दीन ही सबसे बड़ी रुकावट है इनकी तरक्कियों में। दीन पर चलना इनकी दुनिया को खराब करता था, इसलिए ये दीन को दूर दूर से ही देखना पसंद करते थे। बस इस हद तक दीन सही था कि इनके नाम मुसलमानों वाले हैं, इससे आगे इनको दीन नहीं चाहिए था। इधर खवातीन की तरफ देखा तो जर्क बर्क कपड़े पहने हुए, बालों को झटके दे रही हैं, ऊंची हील्स की टक टक में कभी इधर जाती कभी उधर। मैं कुछ देर के लिए उनके करीब जाकर खड़ी हुई तो ना जाने कौन कौन से डिजाइनर्स के नाम, लेटेस्ट क्या चल रहा है, अपने पैसे की डींगे, खुद को सबसे ज्यादा मॉडर्न साबित करने की कोशिशें, बस यही कुछ नजर आ रहा था। हर एक उनमें से चाहती थी खुद को ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्नाइज दिखाए। दीन तो दूर की बात, उन्होंने तो अपनी कौमी शनाख्त भी खो दी थी। इसीलिए कहीं स्लीवलेस था, कहीं डीप नेक था, कहीं आधी पिंडलियों तक नंगी पैंट्स, और कहीं सीने से इंतहाई चुस्त कमीजें। हिजाब तो दूर की बात, गले में दुपट्टे तक न थे। मैं उनको देख रही थी और गम से मेरा सीना भरा जा रहा था। ये कैसी भूल में है, ये कहां खो चुकी हैं। ये तमाम यंग मदर्स थी, मगर कहीं से भी एक मां वाली बात उनमें नजर नहीं आ रही थी। बच्चे तो इस पार्टी में अलाउड ही नहीं थे, और हर एक गोया ये साबित करना चाहती थी जैसे वो अभी तक एक कमारी दोशीजा है। अगर इस उम्मत की माओं का ये हाल है तो आगे नस्लों का क्या होगा? और अगर इन बापों के ये ख्यालात हैं तो उम्मत के फ्यूचर का क्या होगा? मैं सोच रही थी, क्या इनको अपनी वापसी याद नहीं? क्या ये दुनिया के ही बंदे बन के रह गए? क्या इनको यहीं रहना है? ऐसे लगता था ये भूल चुके हैं अपना आप भी कि ये कौन है, किस नबी की उम्मत है, किस रब के मानने वाले हैं। अगर इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर की बात, कोई सहाबी भी आ जाए इस मजलिस में तो वो ये मानने से इनकार कर देगा कि ये मुसलमान घराना है, जबकि ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे मुस्लिम हैं और इतना ही काफी है। जगह जगह दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी इस घर की औरतों की, जो पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। शायद किसी फोटोशूट की थी, मगर हर आए गए की नजर इनके बेपर्द हुलियों पर पड़ रही थी। ऐसा लगता था इनको कोई परवाह नहीं। ये बातें उनके लिए बैकवर्ड थी। नेमतों की इस कदर फरावानी थी कि दुनिया जहान के खाने चुने हुए थे, मगर एक पल को भी इनको ये नहीं ख्याल आता था कि ये सब नेमतें हमें किसने दी, और जिसने दी है वो वापस भी ले सकता है। अल्लाह और रसूल का नाम लेना तो यहां एक पुरानी बात और बैकवर्ड बात समझी जाती थी। इनके पास और जो बहुत से टॉपिक थे जो दिलचस्पी के थे, अल्लाह रसूल के नाम से इनको क्या ताल्लुक? ऐसी बातें करने वाला इनके नजदीक मौलवी और एक्सट्रीमिस्ट कहलाता था। मेरे कदम इतने बोझल हो गए थे और दिल गम से भरा हुआ था, आंसू मेरी आंखों से जारी थे।
ये है मेरे नबी की उम्मत, ये हैं वो नौजवान जिनके हाथों में उम्मत का मुस्तकबिल है, ये हैं वो लोग जिनके लिए मेरे नबी रातों को रोया करते थे, ये है वो उम्मत जिसके लिए उन्होंने इतनी तकलीफें उठाई ताकि दीन इन तक पहुंच जाए, मगर इन्होंने तो जहमत ही नहीं की है जानने की भी कि वो दीन है क्या, ये कहां खो गए हैं। मेरा दिल चाहता था मैं एक एक को पकड़ के समझाऊं कि होश करो, किधर गर्क हो गए हो, ये सब छोड़कर चले जाना है और सब का अंजाम वो एक कब्र का गड़ा ही है, फिर वहां क्या जवाब दोगे। मगर ये बात मेरे बस से बाहर थी, मैं इनको कुछ समझा नहीं सकती थी। हाँ, इतना जरूर था कि जो कुछ मैं इनको कहना चाहती थी वो सब अल्लाह के कुरान में पहले से मौजूद था। अगर ये देखना चाहते, मैं बोल नहीं सकती थी मगर कुरान बोलती किताब था, मैं समझा नहीं सकती थी मगर मेरे नबी के फरामीन इनके पास थे। अगर ये समझना चाहते तो समझ सकते थे। ऐसा नहीं था कि इनके पास कोई सोर्स नहीं, इनको कोई बताने वाला नहीं, मगर जो खुद ही अंधा बन के रहना चाहे उसको कौन राह दिखा सकता है। अगर इस उम्मत की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथों में है तो आगे के हालात तो फिर साफ ही नजर आ रहे हैं कि क्या होने वाला है। मगरिब का वक्त हो रहा था मगर यहां गहमा गहमी कह कहे म्यूजिक की आवाजें कुछ कम नहीं हुई थी। बड़ी भी जो सुबह से हमसायों की शिकायत करते में लगी रही थी वो अब खामोशी से कमरे में गई, नमाज पढ़कर आकर फिर मजलिस की रौनक में शामिल हो गई। लगता था ना उनको कोई फर्क पड़ता ना किसी और को। बाकी तो किसी ने नमाज पढ़ने की जहमत ही नहीं की। अभी रमजान को गुजरे हुए एक हफ्ता हुआ था मगर उसकी एक रमक जरा सा असर भी यहां नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक हसरत भरी नजर इस महफिल पे डाली और वहां से निकल गई। वाकई जहन्नुम के रास्ते पर चलने वाले ऐसे ही रंगीनियों में खोए हुए होते हैं कि इनको कभी याद भी नहीं रहता कि वो एक जहन्नुम है जो ताक में है, जो गुस्से में धाड़ रही है। इनको उसके लतीफे सूझते हैं और वो बिखरी जा रही है गजब से। इस कदर गफलत कि गफलत पे गफलत। ऐसे गफलत के माहौल में कोई दीन की बात, कोई नसीहत की बात बताना चाहे भी तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी। यहां तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं। ये गहरी नींद सो रहे हैं। इनकी आंख तब खुलेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। इनकी इक्वेशन में अल्लाह ताला का नाम तक नहीं। हाँ, नाम तब लिया जाता है जब अल्लाह के दीन के कोई लतीफे बनाने हो। मैं अफसोस करते हुए वहां से निकल गई। वाकई दुनिया में ही पता चल जाता है कि कौन किस रास्ते का राही है। यहां तक आज का एपिसोड है और अल्लाह ताला इससे हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। देखते हैं दुआ इस अशरे की। اللهم إنك عفو
العفو فاعف عني عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ہاں، رمضان جا رہا ہے اور اس کے آخری جو دن ہیں وہ چل رہے ہیں. ہر ایک نے اپنے حسب توفیق کچھ نہ کچھ عمل کیا ہے، اور بعض لوگ تھوڑا کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کارنامے کر دیے، ہم نے تو عبادت کا حق ہی ادا کر لیا، اس سے اچھا تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو کچھ لوگ اپنے دل میں بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آئی ایم گڈ، اور اب اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے کافی نیکیاں تو کر لی ہیں. تو یعنی ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے رمضان کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، عید قریب آ رہی ہے، ہم ویسے ویسے ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. گناہوں کے معاملے میں بھی، اس سے بچنے کے معاملے میں بھی ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، اور نیکی کرنے کے معاملے میں بھی یوں لگتا ہے جیسے تھک گئے نیکیاں کر کر کے. اور نیک لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ لوگ جو دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں. تو یعنی نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تیری شان کے لائق تو تھی نہیں، پتہ نہیں اب یہ میں نے کر تو لی ہے، آگے قبولیت کا شرف پایا یا نہیں. اس کا مطلب ہے نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ جو غرور یا یہ جو ایک فیلنگ آنے لگتی ہے نا کہ بس میں نے بہت اچھا کر لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تھوڑے بہت گناہ ہو بھی جائیں گے نا تو اب کوئی ایسی فکر کی بہت زیادہ بات نہیں ہے. اور جو وہ ریلیکس ہونے لگتا ہے نا، ریلیکس ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، بیٹ سو کے میں تو راتوں کو بھی جاگی، میں نے تو روزے بھی پورے رکھ لیے. نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، نیک لوگ ڈرتے ہی رہتے تھے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک قدم جو ہے جنت کے اندر اور ایک باہر ہو، تب بھی یہ مجھے ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں میں اندر جا سکوں گے نہیں. جب تک انسان جنت تک نہیں پہنچ جاتا نا، وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں آئی ایم گڈ ناؤ، میں نے تو لیلۃ القدر بھی پا لی ہوگی، اور میں نے تو فلان جگہ پہ ختم قرآن بھی اٹینڈ کر لیا، اتنی تراویحاں بھی پڑھ لی. اچھا وہ لوگ اتنے نیک ہوتے تھے، ان کو تو نہیں یہ باتیں سوچتی تھی، ہمیں کیوں فوراً ایسے ہونے لگتا ہے؟ اس وجہ سے پھر ہم نا گناہوں سے بچنے کو بھی اتنی پریشانی نہیں اس کے اوپر ہمیں ہوتی کہ ہم نے بچنا ہے کسی گناہ سے، اب ہو جائے کوئی بات نہیں، اب عید آ گئی ہے نا، رمضان تو ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے جو لوگ تھے، نیک جو لوگ تھے نا، وہ ڈرتے ہی رہتے تھے. محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے نا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہتے میں نے اللہ کی کتاب میں ایک آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد مجھے چین نہیں ہے، میں اس کو سوچ کے روتا ہوں. اور وہ آیت کیا ہے کہ ان کے سامنے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ،
اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا, سوچا بھی نہیں ہوگا, وہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی. یعنی یہ نہ ہو کہ میں اب سمجھتا رہوں کہ آئی ایم گڈ, اب میں تو بس یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, اور میں تو بس اب تو میری پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہو گئی اور اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, اور اب تو میں سیدھا بس جنت کا ہی جانے کی دیر رہ گئی ہے. تو کیا پتا سامنے وہ کچھ آ جائے جس کا سوچا ہی نہ ہو. سوچا یہ تھا کہ بس سب اچھا ہونا ہے, لیکن کچھ اور سامنے آ گیا. ہمارے اسلاف اس بات سے بہت ڈرتے تھے, اس آیت کو جب پڑھتے تھے بہت روتے تھے کہ ہم یہاں سمجھے بیٹھے ہوں کہ ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم بس پار ہو جانا ہے, ہمیں تو آنا ہی جنت کے فرشتوں نے لینے آنا ہے, ان کو دوسرے تو آنے ہی نہیں ہے. کیا پتا نیت کی خرابی کہیں آ گئی ہو, کیا پتا کہیں ریاکاری ہو گئی ہو, کیا پتا کوئی تکبر کی بات ہو گئی ہو, کیا پتا کہ کسی کو حقیر سمجھ لیا ہو, کیا پتا کوئی احسان جتا دیا ہو. تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھے بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ ہم کوئی اور ہوں. آپ کو پتا ہے جو ہماری جیسی ریپوٹیشن ایک دنیا میں ہوتی نا, اس طرح آسمانوں پہ بھی ہماری ریپوٹیشن ہے. جی ہاں, فرشتوں میں ایک ہماری ریپوٹیشن ہوتی ہے, ایک شہرت ہوتی ہے. جیسے آپ کو زمین والوں کے بارے میں, آپ کسی کے بارے میں بھی سوچیں, آپ کسی کا بھی ایک دم آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کی بات ضرور آئے گی. جیسے مثلا کسی کا آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ذہن میں کیا آتا ہے, بہت ہیلپ فل. کسی کا آپ سوچتے ہیں تو آپ کو آتا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہی اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کسی کے ساتھ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائے وہ تو بہت جھگڑالو, بہت ہی کچھ اس کو بات ہی نہ بری لگ جائے ورنہ شامت آئے گی. کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ بہت گیونگ, اتنی سخی, اتنی سخی. مطلب آپ دیکھ لیں نا, ہر ایک کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک دم کوئی چیز پاپ اپ ہوتی ہے, آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا, وہی اس کی ریمارکیبل کوالٹی ہے, وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. تو یہ تو ہم نے اپنے بارے میں خود ایک پرسپشن قائم کیا ہوتا ہے نا. اب بعض دفعہ لوگوں کی تعریفوں سے بھی ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے کیا کیا دیا کہ ہاں تم یہ سیج کے اندر اتنی نیک ہو گئی ہو, اور تم حجاب بھی لے لیتے ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے, ہم نے پتہ نہیں کیا کارنامے کر دی. جب بھی میں اسلاف کی باتیں پڑھتی ہوں نا تو اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ, لیکن کیا کریں کیونکہ آج کے دور میں کوئی ویسا ان جیسا ملتا ہی نہیں. تو اس نے کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کر لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا اس نے کارنامہ کر لیا. حالانکہ تو فرائض میں سے ہے, یہ تو کرنا ہی چاہیے ایک مسلمان کو. مثلاً ہے کہ کوئی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا فرض روزے رکھتا ہے تو اس نے کوئی کارنامہ نہیں کیا, یہ اس کا فرض تھا, یہ اس کو کرنا ہی تھا. کوئی جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ ضروری تھا, کوئی حق حلال کی کمائی کھا لیتا تو یہ تو کرنا ہی تھا اس کو. لیکن ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر بھی اتنا نیک سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک پارسا ہی نہیں, اور یہ نیکی کا زوم ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. اور جب ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے زوم میں ہم پاتے ہیں نا تو پھر دنیا حقیر لگنے لگتی ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں نا, دنیا کے جو جتنے بھی دوسرے انسان ہیں, یہ سارے ہمیں حقیر معلوم ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جتنی کہ میں نیک ہوں. اسی طرح اپنی چھوٹے چھوٹے کام بہت بڑے لگتے ہیں, اور لوگوں کی ذرا ذرا سی غلطی بھی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے تو بہت بڑے گناہ کبیرہ کر دیے, اور ہم دیکھو کتنے پارسا ہیں. تو ہمارے اسلاف ایسے نہیں ہوتے تھے, وہ اس طرح اپنے اعمال کو دیکھتے تھے. ابو محمد زاہد کہتے ہیں کہ ایک جنازے کے ساتھ میں چلا تو داؤد طائی بھی میرے ساتھ تھے. جب ہم قبرستان پہنچے تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے, تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو وہ فرمانے لگے جو شخص اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو نا, اس کے لیے دور کا سفر یعنی آخرت کا آسان ہے. یعنی جو اللہ کے جو وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی سے اگر ڈرتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کے لیے سفر آسان ہوگا. اور جو دنیا کی امیدیں لمبی رکھتا ہے
اس کا عمل سست ہو جاتا ہے. اور جو آنے والی یعنی موت جو بہت قریب ہے اس کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتا. پھر فرمایا یاد رکھو جو چیز بھی تمہیں تمہارے رب سے اپنے اندر مشغول کر دے وہ منحوس ہے. یعنی جس نے اپنے آپ میں کنزیوم کر دیا, اللہ کو بلا کے تمہیں اپنے آپ میں ہی لگا لیا, وہ چیز منحوس ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دنیا اور آخرت دونوں کے کچھ بیٹے ہیں. اگر تم سے ہو سکے تو دنیا کے بیٹے بننا, آخرت کے بیٹے نہ بننا. آج عمل کا دن ہے, حساب کا نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا, عمل نہیں ہو سکے گا. یعنی ایک دن ایسا آئے گا ہم چاہیں گے نا کہ ہم کچھ بولیں, منہ ہی نہیں کھلے گا, منہ ہماری کنٹرول سے باہر ہوگا. ہم چاہیں گے نا ہم ہاتھ سے اشارہ کر لیں, ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہوگی. ہم چاہیں گے نا کہ ہم آنکھوں سے ہی کچھ بتا دیں تو آنکھیں تو پتھرا چکی ہوں گی. ہم یوزڈ ہوئے اس کے نا کہ ہم جب ہاتھ ہلائیں ہاتھ ہلے گا, ہم جب زبان کھولیں گے زبان چل پڑے گی, ہم جب اٹھ کے جانا چاہیں گے تو چل پڑیں گے. لیکن کیا سوچتے ہیں ایسے دن کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں, اٹھنا چاہ رہے ہیں, بولنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی آپ کا باڈی پارٹ آپ کی نہیں سن رہا. تو یہ اسی طرح نہیں چلتا رہے گا. ایک دن یہ جسم جو ہے نا ہماری سننا بند کر دے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کا خیال آتا ہے تو تعجب ہوتا ہے مجھے, میں حیران ہوتا ہوں. ایک وہ جو دنیا میں امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کے تعاقب میں ہے, موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, دنیا کی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے. دوسرا وہ جو اللہ سے غافل ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے غافل نہیں. تیسرا وہ جو منہ کھول کھول کے ہنستا ہے, کہہ لگاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے. اللہ اکبر. یعنی اس نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے, وہ منہ کھول کھول کے ہنس رہا ہے. کبھی اس کو خیال ہی نہیں شاید آیا. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہتے جو مجھے بہت غمگین کرتی. پہلی چیز تو کہ میرے ساتھی دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. دوسری چیز جو مجھے غمگین کرتی ہے موت کی فکر. اور تیسری چیز کہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں گا اور میرا اس کے بعد ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلمان فارسی, صحابی رسول. مگر ہم نے آخرت کو صرف امیدوں پہ چھوڑا ہوا ہے کہ امید ہے کہ وہاں پہ ہم پاس ہو جائیں گے, جبکہ عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. وہ عمل کرتے تھے اس کے باوجود ڈرتے تھے, ہم عمل نہیں کرتے اس کے باوجود بے خوف ہیں, نہ ڈر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بے وقوف ہے جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے بیٹھا رہتا. ہاں کہ نہیں کچھ ہو ہی جائے گا, وہاں پہ ریلیکسڈ ہے. یہاں تو یوں لگتا ہے کہ بڑی کمائیاں کر لی ہیں اس لیے اتنے ریلیکس ہیں, یا پھر شاید آخرت کا معاملہ بہت آسان سمجھ لیا کہ وہاں پہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں. اللہ کی قسم ایک ملک کا بارڈر بھی کراس کرنا ہونا تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ سارے کاغذ میں لائی ہوئی ہوں یا نہیں, پھر بھی بارڈر والے کہیں روک نہ لیں, چاہے میرے پاس سب پیپرز بھی ہیں. اس کی ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے. آخرت کی بارڈر کو سلامتی سے کراس کرنے سے زیادہ دنیا کے بارڈر کراس کرنے کی فکر ہوتی ہے. یعنی آخرت کا اتنا بھی ہمیں خوف نہیں اور اتنی بھی ہمیں فکر نہیں. دنیا میں اللہ رحم کرے جیل میں جانے سے سب اتنا ڈرتے ہیں, لیکن اگر قبر جیل بن گئی, وہاں پہ تاریکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ دنیا میں پولیس کس کو پکڑ لے اس سے کتنا خوف آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پولیس ہے, فرشتے, وہ مجرم کے طور پہ اریسٹ کریں تو اس سے کوئی خوف نہیں آتا. یہاں پہ ہم اتنا ڈرتے ہیں ہائے کوئی ڈاکو نہ آ جائے, چور نہ آ جائے, کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے, کوئی بیماری نہ لگ جائے.
कोई आके मार ना दे, कोई हमला ना कर दे, इतना डरते हैं ना। लेकिन वहां की किसी मंजिल से हमें ऐसे खौफ नहीं आता कि हम रो पड़े और हमें इतनी फिक्र हो जाए, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मैं पुल से रातों कैसे क्रॉस करूंगी, मैं अपनी किताब किस हाथ में लूंगी, मेरे मीजान में नेकियों बदियों के क्या हालात होंगे, सूरज जब करीब होगा तो मेरा उस वक्त क्या हाल होगा। इन चीजों की हमें इतनी फिक्र नहीं होती, ज्यादा ये फिक्र है कि पुलिस ना पकड़ ले, कोई मुकदमा ना मेरे ऊपर बन जाए, इन चीजों की ज्यादा फिक्र है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, एक दफा मैं बसरा के जंगल में जा रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, तो कहते हैं ऐसे शख्स का क्या हाल पूछते हो जो सुबह शाम हर वक्त एक लंबे सफर पे जाने के लिए तैयार बैठा है, और सफर के लिए तोशा जो है, तोशा क्या चीज होती है, वो जो सामान होता है ना जो सफर में साथ लेके जाते हैं, तोशा किसी किस्म का भी नहीं है उसके पास। अल्लाह अकबर। ना कोई सफर का सामान, ना कोई सवारी, कुछ भी उसके पास नहीं, और उसको ऐसे मौला के पास जाना है जो नहायत आदिल है और बड़ा करीम है और लोगों के दरमियान वो फैसले करने वाला है। ये कहकर वो बहुत रोने लगे। कहते मैंने पूछा रोने की क्या वजह है, कहते हैं लगे कि मैंने ना तो दुनिया के छूटने पर मैं रो रहा हूं, ना मौत से घबरा के रो रहा हूं, बल्कि अपनी उम्र के उस दिन पे रो रहा हूं जिस दिन में मैं कोई नेक अमल नहीं कर पाया, जो नेकी से खाली रह गया। खुदा की कसम मुझे अपने सामान्य सफर की कमी रुला रही है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और बहुत मुशक्कत वाला है और इसमें बहुत सारी घाटियां हैं और मेरे पास सामान नहीं है, और इस सफर के सारे मसाइब बर्दाश्त करने के बाद भी पता नहीं है कि जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में। तो इतनी खूबसूरत बात है ना ये, अल्लाह अकबर। शेख शनकीती ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि जन्नत के बारे में कि अर्दुहस समावात वल अर्द, उसका जो अर्ज है वो आसमानों और जमीन के बराबर है। कहते हैं तेरे ऊपर अफसोस है कि अगर जन्नत इतनी बड़ी है कि उसका अर्ज ही आसमानों और जमीन के बराबर है और तुझे उसमें एक कोना भी ना मिल सके रहने को, इतनी बड़ी जन्नत में, तो वाकई फिर तुम लूजर ही हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये रास्ता हमारे लिए आसान करे। आज की दुआएं देखते हैं। पहली दुआ वो है जो कि हम अपने अंदर से निफाक को मिटाने के लिए करें, अपने अंदर से रियाकारी को दूर करने के लिए करें, क्योंकि कोई अमल भी निफाक के साथ, मुनाफकत के साथ और रियाकारी के साथ कबूल नहीं होता। तो अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को मुनाफकत से पाक कर दे, व अमली मिन रिया, और रियाकारी से मेरे अमल को पाक कर दे, व लिसानी मिनल कज़िब, और मेरी जुबान को झूठ से पाक कर दे, व आईनी मिनल खयाना, और मेरी आंख की खयानत को दूर कर दे, फ इन्नका तअलमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फिस सुदूर, कि बेशक तुझे पता है आंखों की खयानत किसी को भी नहीं पता होती, और जो कुछ दिलों में छुपा हुआ है वो साथ बैठे हुए बंदे को नहीं पता होता, लेकिन तुझे पता है या अल्लाह। और जो आज का जिक्र है ये इतना जबरदस्त जिक्र है, क्योंकि इस जिक्र को करके आप दुआएं किया करें। इसमें आजम है, इसमें दुआ की कबूलियत की खुशखबरी है कि जो ये कहेगा और उसके बाद दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द, बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, बदिउस समावाति वल अर्द,
یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو اس کو آپ پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر آپ دعائیں کریں. تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارا یہ پروگرام تھرو آؤٹ رمضان الحمدللہ الاحسان ٹی وی پہ پاکستان میں دیکھا جاتا رہا ہے، اور انہی کی طرف سے الحمدللہ ختم قرآن انشاءاللہ تعالی آج دوپہر 1 بجے نیو یارک ٹائم کے مطابق ہوگا. آپ لوگ ضرور جوائن کریں. الاحسان ٹی وی کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام براڈ کاسٹ کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں کم ہی چینلز ایسے ہیں جو واقعی دین کی خدمت کے جذبے سے اٹھیں اور حق بات کو آگے پہنچانے کی کوشش میں لگے ہیں. تو ضرور ہمیں ایسے چینلز کو سپورٹ کرنا چاہیے، فائنینشلی بھی، اپنے صدقات کے ذریعے بھی کرنا چاہیے، اور ویورشپ کے ذریعے بھی کرنا چاہیے، تاکہ یہ چینلز چلتے رہیں اور یہ کام ہوتا رہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے صدقہ و خیرات کو بھی قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے ان راتوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی نیکی کے موقع دے، آگے بھی ہم سے نیکیاں کروا لے. ہماری توفیق نہیں، اللہ تعالیٰ کروا لے. اب پتہ ہے نیکی قبول ہونے کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی یہ جو نیکیاں آپ نے کری ہیں رمضان میں قبول ہوئی کہ نہیں، تو اس کا ایک سائن ہے. وہ سائن کیا ہے؟ آپ کو میں دنیا کی مثال سے بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کسی جگہ پہ کوئی پروجیکٹ سبمٹ کراتے ہیں نا، تو اس کے بعد کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کو آپ کا کام پسند آیا؟ کہ وہ آپ کو ایک اور پروجیکٹ دیتے ہیں. پھر اب وہ بھی آپ اچھا کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک اور پروجیکٹ مل جاتا ہے. یہی نشانی ہوتی ہے نا ایکسپٹنس کی. اسی طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر تو قبول ہوئی ہوگی نا، آپ کو اور نیکی کے موقع ملنا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ کے لیے ڈورز کھلنے شروع ہو جائیں گے نیکی کی، اور آپ نیکیوں میں بڑھیں گے. وہ اور نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ وہ کر لیں گے، اور نیکی اس میں شامل ہو جائیں گے. اس طرح آپ آگے بڑھیں گے نیکی میں. اور اگر نہیں قبول ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا کام صحیح نہیں تھا. تو پھر پروجیکٹ آگے سے نہیں ملتے نا. جب کوئی خراب کام کر کے دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ تو کوئی ٹھیکہ نہیں دیتا، تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. پھر انسان اسی ڈگر پہ ہوتا ہے جس پہ رمضان شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے مواقع بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچا کے بھی رکھے، اور ہمیں اخلاص نیت دے کے رکھے، اور تکبر سے اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے جن سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.